سورہ شعراء کی آیت نمبر 16 تا 33 میں بیان ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی نبوت کا ثبوت دیا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر اخلاقی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم نے تیری پرورش کی ہے اور تو عرصہ دراز تک ہمارے ہاں ٹھہرا، اور پھر تو نے ایک ایسا کام کیا جو تجھے اچھی طرح یاد ہے، یعنی تو نے ہمارے ایک شخص کو قتل کیا۔ کیا ہمارے احسانات کا تو انکار کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بردباری اور بہترین انداز میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں، نادستہ طور پر مجھ سے آدمی مر گیا تھا جس کی وجہ سے میں تمہارے خوف سے بھاگ نکلا۔ اب اللہ نے مجھے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں تک آپ کی مجھ پہ احسان کا تعلق ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ میری پوری قوم کو غلام بنا رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل طلب کیے، جس کا جواب دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کو پیدا کرنے والا اور ہر جاندار کو اس کی روزی مہیا کرنے والا ہے۔ وہ تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے، بشرطے کہ تم توحید کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل استعمال کرو۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء اڑاتے ہوئے اپنے درباریوں کو کہا کہ جو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ تو پاگل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو اللہ مانا تو میں تجھے جیل خانے میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا واضح دلائل کے باوجود تم ایسا کرو گے؟ تو اس نے مجبور ہو کر کہا، اچھا پھر اپنی صداقت کی دلیل پیش کرو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت کی تائید میں عصا اور ید بیضاء کے معاوضے پیش فرمائے، جس پر فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو اور جادو کے ذریعے تم ہمیں اقتدار اور ہمارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ ہم تمہارے مقابلے میں اپنے جادوگر لائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58 تا 60 میں بیان ہوا ہے کہ مقابلہ کے لیے انہوں نے قومی تہوار کا دن اور صبح کا وقت مقرر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس عہد کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 36 تا 44 میں تفصیل یہ ہے کہ پھر انہوں نے ملک کے تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے فرعون کے حق میں زور نعرے بازی کی، فرعون کی جے، فرعون زندہ باد، اور اس کے ساتھ ہی جادوگروں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا۔ فرعون نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ انعام پانے کے ساتھ ساتھ میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ سورہ الاعراف 114، یعنی تو معمولی بات ہے، تم ہمیشہ کے لیے میرے اقتدار میں شریک ہوں گے۔ یہی دین اور دنیا دار کی سوچ میں فرق ہے جس کا جادوگروں نے مظاہرہ کیا کہ ہمیں دنیا میں کیا ملے گا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ہم اپنے علم و ہنر کا مظاہرہ کریں یا آپ کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو ایک سے بڑھ کر ایک سانپ اور اژدہا بن کر دوڑنے لگیں، جس سے لوگ زبردست خوف زدہ ہوئے، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے سحر عظیم کا مظاہرہ کیا جس سے لوگوں کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوابی حملہ اور جادوگروں کا ایمان لانا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 تا 69 میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنا عصا زمین پر پھینک، یہ سب کو کھا جائے گا، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ اپنا عصا زمین پر پھینکے۔ جو ہی عصا زمین پر پھینکا گیا تو اس نے ان کے کیے دھرے کو نگل لیا۔ اس طرح حق ثابت ہوا اور بلند و بالا ہوا، باطل ناکام اور نامردار ہو کر ذلیل ہو گیا۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی حق و صداقت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، کیونکہ ملک بھر کے نامی گرامی جادوگر کو شکست دینا کسی عام آدمی کی بس کی بات نہیں تھی۔ جادوگر یہ حقیقت پوری طرح سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کے فرستادہ ہیں وہی خالق کل اور مالک حقیقی ہے، اسی کے سامنے آدمی کو سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ لہذا انہوں نے اس بات کا اقرار و اظہار کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ مزید وضاحت بھی کر دی کہ فرعون پر نہیں جو رب ہونے کا جھوٹا دعوے دار، بلکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے جو پوری کائنات کا رب ہے، تاکہ ان کا ایمان کسی کو ہرگز شبہ نہ رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔